آج ایک بیٹے اور ایک والد صاحب کی کہانی ہے جس کو ہم آج ذکر کرتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے والد کو اولڈ ایج ہوم کے اندر داخل کرانے کے لیے جو وہاں کے مدیر تھے، مینیجر صاحب تھے، ان سے پوچھا کہ اگر میں اس دارالمسنین یعنی اولڈ ایج ہوم کے اندر داخل کراؤں تو مجھے کون سے کاغذات کی ضرورت پڑے گی۔ اس مینیجر صاحب نے بہت محبت سے بہت پیار سے اس کو بتایا کہ اگر آپ بھی اپنے والد صاحب کو اس گھر میں داخل کرانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے پاس کچھ کاغذات کا ہونا ضروری ہے۔ تو ان میں سے پہلا جو کاغذ تھا وہ تھا، مینیجر صاحب نے کہا، آپ کے والد کی تصویر جب وہ آپ کی والدہ محترمہ کو آپ کی پیدائش کے وقت ہسپتال لے جا رہے تھے۔ اور دوسرا کاغذ مینیجر صاحب نے بتایا کہ آپ کی پیدائش کے دن کی تصویر جب آپ کے والد نے آپ کو خوشی اور مسرت سے گود میں اٹھایا ہوا تھا اور آپ کے کان میں اذان دے رہے تھے۔ تیسرا، آپ کے والد کی تصویر جب وہ تھکے ہارے کام سے واپس آتے تھے تاکہ آپ اور آپ کے بہن بھائیوں کے لیے روزی مہیا کر سکیں۔ چوتھا، آپ کے والد کی تصویر جب وہ آدھی رات کو سردی کے موسم میں آپ کو بخار کی حالت میں ہسپتال لے جا رہے تھے۔ پانچواں، وہ تصویر جب آپ کو ہسپتال سے واپس لانے کے بعد وہ آپ کے بستر کے پاس زمین پر بیٹھے تھے اور بار بار آپ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آپ کی حرارت چیک کر رہے تھے۔ چھٹا، وہ تصویر جب وہ دنیا کی تھکان اور مشقت کو برداشت کر رہے تھے تاکہ آپ کے لیے حلال روزی مہیا کر سکیں اور آپ کو ایک قابل فخر انسان بنائیں تاکہ آپ ان کی بڑھاپے میں ان کا سہارا بن سکیں۔ ساتویں، وہ تصویر جب وہ عید سے ایک ماہ پہلے سوچ رہے تھے کہ آپ کے لیے عید کے کپڑے کیسے خریدیں تاکہ آپ کی آنکھوں میں خوشی دیکھ سکیں اور آپ انہیں کپڑوں کو گلے لگا کر سو سکیں۔ آٹھواں، وہ خفیہ تصویر جب وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آنسوؤں کو پونچھ رہے تھے تاکہ کوئی ان کی حالت نہ جان سکے۔ نوواں، وہ تصویر جب وہ آپ کی پڑھائی کی فیس دینے یا آپ کے لیے موبائل خریدنے کے لیے قرض لے رہے تھے، حالانکہ آپ آخری شخص تھے جس سے وہ توقع کرتے کہ آپ ان سے رابطہ کریں گے۔ 10ویں اور آخری تصویر جب وہ آپ کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے تاکہ وہ آپ کو خوش دیکھ سکیں اور آپ بھی ان کی طرح والد بن سکیں۔ پھر مینیجر صاحب نے کہا، بیٹے، جب تم چھوٹے تھے تو تم ان کے پاس تھے اور جب تمہارے والد بڑے ہو گئے تو وہ تمہارے پاس ہیں۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھا؟ اما یبلغن عندک الکبر، اگر والدین میں سے ایک یا دونوں آپ یعنی بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو اف ولا تنہرہما، تو آپ نے ان کو اف تک بھی نہیں کہنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ عزت سے بات کرنی ہے۔
کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہارے والد نے تمہیں بچپن میں کسی یتیم خانے میں رکھا تھا تاکہ تم انہیں بڑھاپے میں اولڈ ایج ہوم میں لے جا سکو؟ اللہ تعالیٰ زندہ والدین کی عمر دراز کرے اور مرحوم والدین پر رحم فرمائے۔ اللہ کا قرآن ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور میری آپ سب سے گزارش بھی ہے، اگر آپ میں سے بھی اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اس دنیا میں ان کی قدر کر لیں، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا اور ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی اچھی سنور جائے گی۔ اگر والدین آپ کے اس دنیا میں نہیں ہیں تو آپ کو چاہیے آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کیا کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔